سڑک پر تھے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ جملہ سنا کہ بیٹھ جاؤ تو آپ سڑک پر ہی بیٹھ گئے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود نے جب ہمارا یہ جملہ سنا کہ بیٹھ جاؤ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجلس والوں کو جو کناروں پر کھڑے تھے ان سے کہا تھا بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عبداللہ سڑک پر تھے تو جب یہ جملہ سنا آپ کا تو وہ سڑک پر ہی بیٹھ گئے. تو کہا عبداللہ میں نے تو جو جلسے کے اندر مجلس میں ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا تھا بیٹھنے کے لیے، تم تو سڑک پر تھے، تم سے تھوڑی کہا تھا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کے کان میں آپ کا حکم پڑے اور میری کیا مجال کہ میں اس حکم کا نہ مانوں، میری کیا مجال، میں نے آپ کے حکم کی اتباع کی اور میں فوراً بیٹھ گیا سڑک پر ہی. یہ صحابہ کی اتباع تھی. ہمارے اندر ہے نا، جیسے مثال سے سمجھیے، بہت اچھی مثال ہے کہ دو بھائیاں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، یا 3-4 بھائیاں آپس میں لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں. جب کوئی اور ان پر جو ہے لڑنے کے لیے آتا ہے تو چاروں بھائی ایک ہو جاتے ہیں، دونوں بھائی ایک ہو جاتے ہیں، آجا ہم دیکھیں گے. حالانکہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب تیسرا کوئی آتا ہے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے جہاں 2 بہنیں ہوتی ہیں ایک ساتھ جس خاندان کے اندر، وہ دونوں بہنوں میں آپس میں انبن رہتی ہیں عام طور پر، جیسے بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے یا خاندان کے اندر عام طور پہ انبن رہتی ہے دونوں بہنوں میں. بہت کم بہنیں ہوتی ہیں جو محبت اور پیار سے رہتی ہیں، 2 بہنیں اگر ایک ہی گھر میں ہیں تو لیکن جب تیسری کوئی ان پر وہ کرتی ہیں تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اسی طرح 2 بھائی لڑتے رہتے ہیں، بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں، لیکن تیسرا کوئی آ کر اٹیک کرتا ہے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں، کھیلنے آ جاؤ. کیا تو یہ سوچ رہا کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو ہم الگ الگ ہیں؟ تو اسی طرح ہمارا حال ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، لیکن کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں. حالانکہ ادھر جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بالکل النگھن کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں مان رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں. لیکن جہاں آپ کی شان میں گستاخی ہوئی پھر کہنے آ جا تو سامنے کون ہے، کہنے ہم تجھے دیکھیں گے. تو ہمارا حال یہ کہ اتباع نہیں کرتے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تم زبردست کامیابی حاصل کرو گے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت ہمیں کرنی نہیں ہے، عمل ہمیں کرنا نہیں ہے، بس ہمارا کام ہے کہ دوسرا آدمی عمل کر لے، جو یوں کرتے ہیں دوسرا عمل کر لے. یوں تو 3 انگلیاں میری طرف ہیں، پہلے تو عمل کر، پہلے یہ عمل کرے. اب پہلے تو عمل کر، تیرا عمل کیا ہے، اپنے گریبان میں جھانک. آدمی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا کہ میں کیسا ہوں، لیکن دوسرے کے جو ہے. تو اس لیے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات میں اتباع کریں. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی شان میں گستاخی کرے اور مسلمان خاموش بیٹھے رہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر تو ایمان ہی نہیں ہے، پھر تو ایمان والا ہی نہیں ہے. جس کو طیش نہ آئے اور جس کو غصہ نہ آئے، یہ غصے کا تو نتیجہ ہے جو بائیکاٹ ہوا ہے پوری دنیا سے. غصے کا تو نتیجہ ہے. قطر نے بائیکاٹ کیا، بعض عرب کے ممالک نے بائیکاٹ کیا. کیوں کیا؟
یہ غصے کا تو نتیجہ جب ٹرینڈ چلا ٹویٹر پہ تو وہ عرب کے اندر پہنچ گیا، بائیکاٹ کر دیا انڈیا کی مصنوعات کا، اور پھر ان دونوں کو جو ہے الگ کرنا پڑا کہ چلو تم 5-6 سال کے لیے الگ ہو جاؤ۔ وجہ کیا؟ مادہ پرست دنیا ہے، مادہ پرست، بس پیسہ ہو بھائی، پیسہ ہو، کچھ ہو یا نہ ہو، مادہ پرست دنیا ہے، امیر ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مکمل اتباع کریں۔ غازی عبدالرشید صاحب کی انڈیا گیٹ میں قبر ہے، آپ کبھی جائیں تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو پہلے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور بڑا زبردست لیڈر تھا وہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ زبانیں نہ رہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کیا وہ کان ہی نہ رہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی سنی ہو۔ تو اصل میں لوگ نا ڈرتے ہیں، یار بات کیا ہو رہی ہے، کبھی پکڑ نہ ہو جائے، مطلب مسلمان ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہے کہ کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے کہیں پکڑ نہ ہو جائے، ڈر ڈر کر جو ہے زندگی گزار رہا ہے، مطلب اتنی ڈر کی زندگی کہ لیڈر ہمارے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنی ڈر کی زندگی۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کھڑی نہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا دفاع نہ کر سکے، وہ زندگی پھر زندگی نہیں میرے دوستوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد، تمہاری جان، تمہارا خاندان، تمہارا سب کچھ جب تک مجھ سے میں ان سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اولاد، مال، جان، خاندان، بیوی، بچے سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو صحابہ نے مثال قائم کی ہے، مثال ایسی صحابہ نہیں بنے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسرا پہنچے ایران، کسرا کے پاس ایران، تو اس سے پہلے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، تو دربان نے روک لیا۔ فاتح ایران حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں دوستو ادھر ذرا توجہ ہو کے سنیے بات کو، بات جو ہے نا قرآن و حدیث کی ہو رہی ہے، ذرا خصوصی توجہ، اور صحابہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما جب پہنچے اس کے کسرا کے دربار میں، تو دربان نے روک لیا، یعنی کہ گیٹ کیپر نے روک لیا، کہنے لگے جو تم نے لباس پہن رکھا ہے، یہ لباس پہن کے تم اندر نہیں جا سکتے، یہ لو جبہ بادشاہ کے سامنے یہ لباس پہن کر جاؤ۔ کہنے لگے ہمارا جو یہ میلا کچلا لباس ہے ہم یہی پہن کے جائیں گے، اگر اندر بھیجنا ہے تو بھیجو، ورنہ ہم جا رہے ہیں واپس۔ مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے بھائی، جنگ سے پہلے مذاکرہ ہوتا ہے نا دو ملکوں کا، تو وہ مذاکرہ کرنے کے لیے آئے دونوں۔ تو دربان کہنے لگا، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی حضرت ربیع بن عامر کے، تو تلوار پر کتر باندھ رکھی تھی انہوں نے، جہاں سے پکڑتے ہیں تلوار وہاں کتر باندھ رکھی تھی کپڑے کی۔ کہنے لگے اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایران فتح کرو گے؟ تو اس نے مذاق اڑائی، گیٹ کیپر نے، دربان نے، جو سپاہی وہاں کھڑا ہوا تھا، کہنے لگے اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے
فتح کرو گے ایران کو؟ کہنے لگے تلوار نہیں، بازو دیکھو، بازو، تلوار نہ دیکھو، بازو دیکھو۔ کہنے لگے کہ سب سے مضبوط جو تمہارے ہاں ڈھال بنتی ہو ایران کے اندر وہ لے کر آؤ، جس پہ بڑی سے بڑی تلوار بھی اگر وار کرے تو وہ ٹوٹے نہ۔ حضرت ربیع بن عامر نے کہا کہ ایسی مضبوط ڈھال لے کر آؤ جو زبردست بنی ہوئی ہو، اور دنیا کی کوئی بھی تلوار اس پر وار کرے تو وار اس پر اثر نہ کرے۔ تو ڈھال منگایا گیا، ڈھال لے گیا، حضرت ربیع بن عامر نے وہی اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار لی اور ایسی زور سے ماری اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہنے یہ ہاتھ کی طاقت ہے، اس تلوار کی طاقت نہیں۔ بازو، بازو دیکھو، بازو، تلوار نہ دیکھو۔ اور میرے دوستوں پھر وہ دن بھی آیا، پھر ان لوگوں نے ایران کو فتح کر لیا۔ اب یہ پہنچے، اب انہوں نے کھانا پیش کیا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، اور لقمہ جو نیچے گرا تو حضرت ربیع نے کہا یوں کر کے، مطلب اب اس کو اٹھاؤ مت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھاؤ، صاف کرو، اگر مٹی بھی لگ جائے دسترخوان کوئی ضروری نہیں ہے، زمین پہ گر گیا صاف کرو، پھونک مارو اور کھا لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مٹی صاف کر کے لقمے کو کھا لو۔ اب وہ حضرت ربیع بن عامر کہنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ہر بادشاہ بیٹھے رہنے دے، یہ بعد میں کر لیو، یہ اس سنت پہ بعد میں عمل کر لیو۔ کہنے لگے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، اتترکو هذه سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ان جو دماغی طور پر مینٹل ہیں، بیوقوف ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ انہیں کیا پتا اس سنت کے اندر اللہ نے کیا کامیابی رکھی ہے، یہ تو بیوقوف ہیں۔ جو پھر بات کرنے کے لیے جب دربار میں بلایا کسریٰ نے، کہنے دربار میں آ جاؤ، دونوں کو بھیج دو، تو معلوم ہوا حذیفہ بن یمان اور ربیع بن عامر کو کہ بادشاہ بیٹھتا ہے اور تمام درباری کھڑے رہتے ہیں۔ کہنے ہم ایسے بات نہیں کرنی ہے، ہمارے لیے کرسیاں لگائی جائیں، ہم بادشاہ کے برابر میں بیٹھ کے بات کریں گے، ہم ایمان والے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے علاوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، جھکتے صرف اللہ کے ہیں، ادب و احترام اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، اور ہم بادشاہ ہمیں کھڑا رکھے اور وہ بیٹھ جائے نہیں، ہمارے لیے کرسیاں بچھائیں ورنہ خود بھی ہم سے کھڑا ہو کے بات کریں۔ کہنے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی توہین کروانے کے لیے بادشاہ تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو ہے نا ایک ٹوکرا مٹی کا دے دو، مطلب مذاق کے طور پہ کہ ایک ٹوکرا مٹی کا دے دو ان کو، دو جو آئے ہوئے ہیں عرب سے، تو مٹی کا ٹوکرا ہی لے لیا انہوں نے، اور مٹی کا ٹوکرا لے کر سر پہ رکھ کے لیا ہے۔ کہنے لگے مٹی دے دی تو مٹی ہم نے لی ہے اس وطن کی، اب یہ وطن بھی ہم لیں گے۔ مٹی لے لی نا تو مٹی دے دی، یعنی کہ تم نے ملک دے دیا ہمیں۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ بھائی انہوں نے اتنا زبردست اس کا شگن نکالا ہے اور تعبیر نکالی ہے، تو کسریٰ نے کہا ان کو واپس بلاؤ۔ اتنے میں وہ نکل گئے دونوں صحابی، اور پھر ایران فتح کیا انہوں نے۔ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوچتے ہیں امریکہ کیا کہے گا، لندن کیا کہے گا، افریقہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے،
اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے لوگ کیا کہیں گے, اگر ہم پگڑی پہنیں گے لوگ کیا کہیں گے. ایک لڑکا آیا, کہنے گھر والے کہنے کہ داڑھی کٹوا دو, دنگوں کے بعد کہ داڑھی کٹوا دو, گھر والے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا داڑھی مت کٹوانا. کہنے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ داڑھی میں جائے گا تو لوگ غلط نگاہ سے دیکھیں گے. اگر یہ تمہاری بات ہے کہ لوگ ہمیں غلط نگاہ سے دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے, تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا. اور اللہ تعالی نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم میری اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ تم سے محبت کرے گا. ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے, ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے. تو صحابہ کے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر سپاہی تھے, صحابی. ابو دجانہ جب دیکھا کہ تیر آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت تو کر نہیں سکتے تھے, وہ بھی تیر چلا رہے تھے. کہ اگر میں پشت کروں گا تو آپ کی بےعزتی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں لپٹ گئے, وہ تیر جو ان کے کمر پہ آگے لگتے رہے. ایسی محبت نہیں کی انہوں نے صحابہ نے دل, جان, خاندان, ماں باپ, اولاد, مال سب کچھ قربان کیا ہے. میرے دوستو ہماری جو دنیا ہے نا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہے. ہمیں جو مال ملتا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہے. ہمارے جو کاروبار ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ ہو تو میرے دوستو پھر کچھ بھی نہیں, پھر تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے. تو غازی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اٹھے اور بندوق لائے اور بندوق لے کر جو ہے وہ نکلے. جب انہوں نے سنا مولانا حبیب الرحمن لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کے, تو بندوق لے کر نکلے. اب جس نے شان میں گستاخی کی تھی اس کے کئی گولیاں ماری. بھائی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جا کر جو بندوق اٹھا لیں یا تلوار اٹھا لیں, نہیں. وہ تو ان کا ایک تو غصہ آیا اور طیش آیا. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, قانون کا النگھن نہ کریں, ہم قانون کے تحت کارروائی کریں. آپ FIR درج کروائیں, آپ کورٹ میں کیس رکھیں, آپ قانونی طور پر کارروائی کریں, لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ جو مسلمان بہت سے کہتے ہیں کہ اتنا انعام اور اتنا انعام, یہ صحیح نہیں ہے. کارروائی کرنی ہے تو پیسہ اپنا کورٹ میں لگاؤ اور FIR درج کرو. یہ ہے طریقہ جو ہمارے سیکولر اور ہندوستان کا قانون جو ہمیں سکھاتا ہے. تو اس کے بعد اس کو ختم کیا انہوں نے. پھر وہ کورٹ میں پیش ہوئے, گرفتاری دے دی انہوں نے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اور جب وہ آئے جیل میں, جب کورٹ میں پیش ہوئے تو ان سے کہا, بعض لوگوں نے جو اس وقت کے لیڈر تھے مسلمان, کہ بھائی تم کہہ دینا کہ میں نے گولی نہیں چلائی. تو جب وہاں کٹگرے میں کھڑے ہوئے جج کے سامنے, تو جج نے کہا گولی تم نہیں چلائی تھی؟ کہنے ہاں میں نہیں چلائی. کہ میں نے چلائی تھی اور چلاؤں گا, جو بھی گستاخی کرے گا ایسے ہی ماروں گا اور مارتا رہوں گا. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے, مجھے پھانسی دینی ہے پھانسی دے دو, مجھے ختم کرنا ختم کر دو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہ نہیں برداشت نہیں کر سکتا. پھانسی کی سزا مل گئی. غازی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ, مزار ہے ان کا انڈیا گیٹ پر. تو یہ تو میرے دوستوں ایک جذبہ اور ایک شوق. لیکن پھر میں اس بات کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آج لوگوں نے اعلان کیا کہ بھارت بند ہے, حالانکہ کوئی ایسا اعلان نہیں ہے ہمارے لیڈروں کی طرف سے, کوئی اعلان نہیں ایسا, نہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے کوئی. ایک اعلان خود بخود چلا دیا لوگوں نے
اور اس کو پھر اتنا شیئر کیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ آج بھارت بند ہے، حالانکہ کسی کی طرف سے کوئی ایسا اعلان نہیں ہے۔ تو ہم کسی بھی بات پہ عمل کریں تو بڑے سوجھ بوجھ اور سمجھداری سے کریں کہ بھئی ہم یہ جو خبر ہم تک پہنچ رہی ہے خبر صحیح بھی ہے یا نہیں، ہمارے پاس کوئی غلط خبر تو نہیں پہنچی۔ تو میرے دوستوں، ہم مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اپنے برادران وطن کو تعارف کروائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، ہمارے بیان کے پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، وکیل بھی بیٹھے ہیں، پوائنٹ نوٹ کر دیں کہ قانون ہاتھ میں نہ لیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کیجئے گا، اور اپنے برادران وطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعارف کروائیے۔ یہ 2-3-4 پوائنٹ جو ہیں ہماری تقریر کے نوٹ کر لیجئے، اور سیکھیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم علماء بیان میں بتاتے ہیں لیکن ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔